بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ڈھیروں 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 خوشیاں دے اور یہ رمضان آپ سب کے لیے مبارک ثابت ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں بیماریاں دور کر دیں، آمین ثم آمین۔ اور یہ رمضان کا ولاگ مجھے پتہ ہے کہ جب یہ ولاگ اپلوڈ ہوگا تو آئی تھنک 4-5 تو روزے گزر چکے ہوں گے اور میری سپیڈ بہت زیادہ سلو چل رہی ہے۔ آلریڈی بڑے بڑے یوٹیوبرز نے اپنی رمضان کی پریپریشن کے حوالے سے بہت سی ویڈیوز ڈال رکھی ہوں گی۔ خیر ہم بھی اپنی اس کار خیر میں تھوڑی سی جو کوشش ہے، کاوش ہے، اس کا حصہ ڈالتے ہیں۔ تو میں بھی اپنا یہاں پہ جو اپنے رمضان کی پریپریشن کے حوالے سے جو بھی تھی تیاریاں کر رہی تھی، وہ ساری جو کلپس تھے وہ میں نے ریکارڈ کر کے رکھے ہوئے تھے، اور آج ٹائم ملا ہے تو میں نے سوچا آج وائس اوور کر دوں۔ اور یہاں پہ ہم لوگ آئے ہوئے تھے گروسری کرنے، اور ایز یوزول شاہزین نے اپنا یہ دیکھیں ٹرالی پہلے سے الگ کر کے رکھی ہوئی ہے اپنی۔ سب سے پہلے تو اس کی یہ تھی آج ڈیمانڈ کہ آج بال نہیں لینی، آج میں نے کار لینی ہے، اور اس نے کار وغیرہ لی۔ اور یہاں پہ برتنوں کے سیکشن میں بھی آئے تھے، باقی گروسری وغیرہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی کچھ وہ کی، اور برتن وغیرہ بھی کچھ امی رمضان کے لیے دیکھ رہی تھیں وہ لیے، اور پھر گھر آ گئے۔ اور گھر میں سب سے پہلے رمضان شروع ہونے سے پہلے سب سے مین کام جو ہوتا ہے کچن کی ڈیپ کلیننگ ہمیں ہر حال میں کرنی ہی ہوتی ہے۔ رمضان میں بھی ہوتا ہے، انسان کرتا رہتا ہے ساتھ ساتھ، لیکن اتنا ڈیپلی کلین نہیں کر پاتا، کیونکہ رمضان میں آپ کو پتہ ہے صرف کھانا پینا اور کچن میں ہی سارا دن رہنے کا نہیں ہوتا ہمارا حساب کتاب، ہمیں باقی چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اور رمضان تو بیسک صبر کا نام ہے، تو اس کے لیے ہمیں مین چیز جو ہے اپنی عبادت کو، نماز کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ خیر یہ کچن کو میں صاف کر رہی تھی، اور کافی دنوں سے اس پہ میں نے فوائل پیپر نہیں لگایا ہوا تھا، تو اب رمضان میں ہونے والی ہے کوکنگ زیادہ، تو اس پہ پھر آئل وغیرہ گر جاتا ہے اور کافی سٹین لگ جاتے ہیں، اور جو بہت مشکل ہوتے ہیں اتارنے، تو اس لیے سب سے پہلے یہ کام ضروری ہے، اور سوچا آج یہ کر لوں یہ۔ تو کچن چولہے کو اچھے سے صاف کیا، کچن کو بھی ڈیپ کلین کر لیا تھا، اور یہاں پہ میں بس وہی اس کو کاٹ کے اور ان پہ لگا رہی تھی، اور بہت ایزی ہو جاتا ہے، بس فائل پیپر لگا کے یہاں سے بیچ میں سے اس کو میں سیزر سے یا کسی نائف سے کٹ کر لیتی ہوں، اور گیس کے ہول والی جگہ چھوڑ دیتی ہوں، اور بس یہ اوپر لگ جاتا ہے آرام سے ایزیلی۔ اور جب بیچ میں اگر گندا ہو بھی جائے، ان پہ لگ جاتے ہیں سٹین وغیرہ، چکنائی وغیرہ، کھانا اوبیسلی کچن میں جب ہم کام کرتے ہیں، اور رمضان میں اسپیشلی آئلی چیزیں بہت زیادہ بن رہی ہوتی ہیں، تو اس کے لیے یہ بہت بہتر ہوتا ہے۔ تو بس اس کو میں 2 سے 3 بار ہوتا ہے رمضان میں اسے ریموو کر دیتی ہوں، تو باقی ساتھ ساتھ انسان صاف کرتا رہتا ہے۔ خیر باتوں باتوں میں یہ بھی کام کافی حد تک ہو ہی گیا تھا، تو اس کے بعد باقی جو تھا تھوڑا بہت رمضان کی، پتہ نہیں اس دفعہ میرا اتنا اس طریقے سے وہ حالانکہ پتہ نہیں یہ بات ٹھیک ہے بھی یا نہیں، کہتے ہیں کہ رمضان کی خوشی ہوتی ہے ہر مسلمان مومن کو، اور مجھے بھی خوشی ہے الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمیں اللہ پاک نے اس سال رمضان کے روزے ابھی نصیب فرمائے ہیں، اور جانے اگلے سال کون کتنے رکھ سکے گا یا نہیں ہوگا، کس کے نصیب میں ہوں گے نہیں ہوں گے۔ خیر لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ ایک الگ ٹاپک ہے، میں بات کرنا چاہ رہی تھی فلسطین کے حوالے سے۔ میں نے ابھی کچھ دن پہلے ویڈیوز دیکھی، اور ابھی آج بھی صبح دیکھ رہی تھی کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو اتنا میرا دل خفا اداس ہو رہا تھا اس چیز کو لے کے کہ رمضان ایک ایسا ہے کہ ہر مسلمان کو انتظار ہوتا ہے، پورا سال اس چیز کا انتظار ہوتا ہے کہ سارے اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ اٹھ کے بیٹھے کھائیں۔ وہ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ رہی تھی جن کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، اور ایک فیملی کے 6-6 8-8 بندے ہوتے ہیں، اور وہ تھوڑا تھوڑا ان کو کھانے پینے کے لیے کچھ مل رہا ہے، کہیں سے نہیں مل رہا، بھوکے پیاسے۔ تو بس اس لیے میرا اتنا کچھ خاص کرنے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا اس حوالے سے دیکھ کے۔ خیر مجبوری تھی، باقی فیملی ممبرس بھی تھی، اور پھر کچھ کرنا ہی ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ میں نے یہ جو بیسن وغیرہ اور باقی ڈرائی آئٹمس تھے ان کو ان کے باکسز وغیرہ میں ڈال دیا۔ اچھا رمضان میں سب سے پہلے اگر ہم یہ کام کر لینا تو کافی ہم لوگ افطاری کے ٹائم پہ بہت ہم لوگ ریلیکس ہو جاتے ہیں، کیونکہ بیسن وغیرہ ہو گئی یا اس طرح کے ڈرائی آئٹمس جو ہوتے ہیں جو ہمیں ریگولر یوز کرنے ہوتے ہیں، وہ چھان کے اچھے طریقے سے ان کو کسی کنٹینر میں باکس میں ڈال کے رکھ دیں۔ اب میں یہاں پہ یہی کر رہی ہوں، ویسے تو جہاں سے ہم لاتے ہیں ماشاءاللہ اچھی کوالٹی میں ہوتا ہے سب چیزیں، اور پھر بھی پتہ نہیں کیوں میرا دل مطمئن نہیں ہوتا، میں ان کو اچھے سے اب چھان کے سب کو چھان کے الگ جو میں نے ان کے کنٹینر ہے، یہ مجھے بالٹی سی برتن سے تھے، ان میں نے ڈال کے سب میں آرام سے رکھ دیا تھا، تاکہ افطاری کے ٹائم پہ بس یہاں سے نکالو اور آپ نے جو اپنا مٹیریل بنایا ہوا اس میں ایڈ کر دو،
تو یہ میں نے سب سے پہلے نکال لیے تھے، اوپر رکھے ہوئے تھے شیلف میں وہاں سے، اور اب میں یہاں پہ ان کو ویسے کھول کے چیک کر رہی تھی کہ گندی نہ ہو، مجھے دوبارہ سے صاف کر کے ان کو بالکل ڈرائی کرنا پڑے گا پھر مجھے، لیکن یہ امی نے پہلے سے ہی صاف کر کے ڈرائی کر کے رکھ دی تھی۔ تو بس سب سے پہلے میں نے بیسن کو چھانا ہے اچھے سے، اور اس کے بعد پھر ساتھ دوسرا میدا بھی تھا۔ ہاں، میدا کی بھی ضرورت پڑتی ہے، بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ کر لیتے ہیں بنی بنائی چیزیں لے آتے ہیں، مطلب پٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں رمضان میں رول کے لیے ہوگی یا سموسوں کے لیے ہوگی، کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو بنی بنائی بازار سے ہی لے آتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے ایسی چیزیں جو ہیں بازار کی کھا بھی لوں تو کچھ دل مطمئن نہیں ہوتا، اسپیشلی رمضان میں ایسے ہی وہم سا ہی پڑا رہتا ہے، پتہ نہیں صحیح ہوں گے، صاف ہوں گے، کیسے ہاتھوں سے بنے ہوں گے، اور جب بندہ گھر میں بنا لیتا ہے نا، پورا دن روزہ رکھا ہوا ہو اور پھر ایسی کوئی چیز آ جائے اس میں، تو وہ بازار کی بنی ہوئی چیز میں کچھ چیز بیچ میں سے خراب نکل آ جائے نا، تو وہ دل خراب ہوتا ہے، اس لیے گھر کی بنی ہوئی چیز ہوتی ہے، صاف ستھری ہوتی ہے، تو اس سے دل مطمئن ہوتا ہے، اپنے ہاتھ لگے ہوئے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ میں نے چھان لیا تھا اور ان کو الگ الگ برتنوں میں ڈال بھی دیا تھا میں نے، اور اب ان کو واپس صاف کر کے میں ڈھکن اس کے اوپر جو ہے نا لگ گیا تھا میدا، ان کو صاف کر کے میں واپس اپنی سیکشن میں ادھر شیلف میں رکھ رہی ہوں، اور اس کے بعد میں نے ویجیٹیبلز پہلے سے کٹ کر لی تھیں باریک باریک، اور ان کا میں یہ اسپرنگ رول بنا رہی تھی، اس کے لیے میں نے یہ ریڈی کیا تھا ویجیٹیبل کو، اور ساتھ اس کا میں رول کا مسالہ بنا رہی تھی، اور اینڈ پہ میں نے بنا لی تھی پٹیاں، وہ میں نے شاید اس کا کلپ لینا میں بھول گئی، اور اس کے بعد میں نے جو ہے سموسوں کے لیے مسالہ وہ بھی آلو بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے، اور یہ دیکھیں جب آلو میں بوائل کرنے لگی تھی تو یہ تقریباً ½ kg سے زیادہ ویٹ کا آلو تھا، ماشاءاللہ کافی سارے جو تھے یہ اتنی ہیوی اور بڑے تھے، اور یہ سب میں بڑا تھا، تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں، دیکھیں کتنے بڑے بڑے، ماشاءاللہ اللہ کی قدرت کی اتنی بڑی، مطلب ہوں گے ہر جگہ ہوں گے، لیکن میں نے یہ فرسٹ ٹائم دیکھا تھا اتنا بڑا۔ تو بس آلو بھی بوائل کر کے میش کر لیا تھا، اور اس کے بعد میں نے سموسہ کا جو مکسچر تھا وہ بھی ریڈی کر لیا ساتھ ہی، اور بس اسپائسز وغیرہ ایڈ کیا، اور اس کے بعد ان کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تھا مکسچرز کو، اور اس کے بعد میں نے اینڈ پہ جو ہے سموسوں کا اور رولز وغیرہ کا اکٹھے آرام سے بیٹھ کے جو ہے ان کی فلنگ وغیرہ کی تھی، تو اس لیے میں نے سوچا تھا کہ پہلے میں ان کی اندر سے جو فلنگ ہے وہ ریڈی کر لوں، اور بعد میں ان سب کو آرام سے بیٹھ کے وہ کر دوں، فل کر لوں۔ اور یہاں آگے تھے شاہزین صاحب کچن میں، ہمیشہ کی طرح مجھے تنگ کرنے کے لیے، اسے کچھ نہ کچھ چاہیے ہی ہوتا ہے جب مما اس کی کچن میں آ جائے، تو آج کل تو اس نے پھر وہی روٹین بنائی ہوئی ہے کہ لائٹس آف کر کے چلا جاتا ہے، اس کا ہاتھ پہنچ جاتا ہے بورڈ تک تو وہ آرام سے بند کر کے چلا جاتا ہے، تو خیر شکر ہے یہاں پہ میرا کام بھی ختم ہو گیا تھا، پھر تھوڑی دیر اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کو ٹائم دیا، اور اس کے بعد تب تک میرا مسالہ بھی ریڈی ہو گیا تھا، ٹھنڈا ہو گیا تھا، اور پھر آرام سے بیٹھ کے میں نے کافی ٹائم لگا کے فلنگ کی تھی یہ سموسوں کی، رول کی، اور یہ جو میں پٹیاں بنائی تھی ان میں سے جو سائڈ کی کٹنگ وغیرہ کرتی رہی ہوں یہ بھی بچ گیا تھا کافی حد تک، تو اس کو میں یوز کر لوں گی چاٹ کے لیے، پاپڑی کے لیے۔ اس پر زیادہ کچھ اہتمام نہیں کیا، بس یہی سب کچھ تھا جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، اور کوشش کریں آپ بھی جو بھی ہو سکے پہلے سے بندہ کر لے تاکہ عبادت کے لیے ٹائم نکال سکیں۔ آئی ہوپ آج کا ولاگ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، دعا میں یاد رکھیے گا، لائک کر کے جائیے گا، اللہ حافظ۔